بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قطع رحمی کی نظر ماننا کیسا ہے، یہ ہے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الایمان والنذور باب ہے نظر پوری کرنے کا 3447ویں حدیث کتاب میں اور 18ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ ان اخوین من الانصار كان بينهما میراث فسأل احدهما صاحبه القسمة فقال ان عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر ان الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم اخاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نظر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا في ما لا يملك. رواہ ابو داود۔ معزز خواتین و حضرات، جیسے آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت سنن ابی داود میں ہے۔ تفصیلی حوالہ سنن ابی داود کتاب الایمان والنذور باب ہے رشتہ داروں سے لا تعلق ہونے کی قسم کھانے کا، 15واں باب ہے، 3272ویں حدیث ہے سنن ابی داود میں۔ اس حدیث کو شیخ زبیر الجزئی رحمہ اللہ حسن قرار دیتے ہیں، جبکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے زیادہ تر اہل علم نے کہ جی سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سیدنا عمر سے نہیں سنی، لیکن شیخ شعیب الارناؤط اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے بعض اہل علم نے اس کو منقطع بھی قرار دیا، جن میں امام منذری شامل ہیں۔ اسی طرح بعض اہل علم نے تو اس پر یہ لکھا ہے کہ بے شک سعید بن مسیب اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سماع ثابت نہیں، لیکن لقاء تو ثابت ہے۔ اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ہدایت الروات میں صحیح قرار دیتے ہیں۔ پھر شیخ احمد شاکر نے عمدۃ و تفسیر میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام حاکم نے المستدرک میں اس کو صحیح قرار دیا۔ اور پھر امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ تہذیب السنن میں فرماتے ہیں کہ لیست روایت منقطعۃ علی ما ذکرہ احمد، کہ یہ روایت منقطع نہیں ہے، کیونکہ اگر منقطع ہوتی تو پھر یہ انقطاع اہل علم کے نزدیک غیر مؤثر ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح الجامع میں اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، التعلیقات الردیہ میں بھی اس کو صحیح قرار دیا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے انشاءاللہ قابل حجت ہے۔ ترجمہ یوں بنتا ہے کہ سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انصار کے دو بھائیوں کے درمیان وراثت کا مسئلہ تھا۔ ان میں سے ایک نے اپنے بھائی سے تقسیم کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا اگر تم نے مجھ سے دوبارہ تقسیم کا مطالبہ کیا تو میں سارے کا سارا مال بیت اللہ کے اخراجات کے لیے وقف کر دوں گا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیت اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو، اپنے بھائی سے کلام کرو، کیونکہ میں نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اللہ کی نافرمانی، قطع رحمی اور اس چیز کے بارے میں جس کے تم مالک نہیں ہو، تم پر کوئی نظر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی قسم ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس حوالے سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس مفہوم کی روایت پہلے گزر چکی ہے، اور ویسے بھی اس کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ ہر وہ قسم جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آتی ہو، جس میں قطع رحمی کا کوئی سلسلہ ہو، یقینی طور پر وہ قسم پوری نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ یہ جو جھگڑا تھا دو بھائیوں کا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ان کے وراثت کے مال پر جھگڑا تھا، اور شریعت اسلامی اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ آپ قطع رحمی کرتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کو بھوکا مارتے ہوئے سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کر دیں، صدقہ کر دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔